السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں اور اس پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، دہلی کے ترکمان گیٹ علاقے میں واقع رام لیلا میدان کے قریب تاریخی مسجد فیض الہی، اس کے ارد گرد کس طرح سے غیر قانونی تجاوزات کہتے ہوئے کل رات 2 بجے کے قریب بلکہ 1:30 بجے کے قریب ہنگامہ کیا گیا ہے، مسلمانوں کے گھروں کو گرایا گیا ہے، کس طرح سے صورتحال بنائی گئی ہے دہلی میونسپل کارپوریشن کی جانب سے، یہ آپ جان چکے ہیں۔ صورتحال رات میں بہت زیادہ بگڑ گئی۔ مسجد سے ملحقہ غیر قانونی ڈسپنسری اور شادی ہال کو غیر قانونی قرار دیا گیا اور آپریشن کے دوران فیض الہی مسجد کی 0.195 ایکڑ جگہ کے علاوہ تمام غیر قانونی تعمیرات بشمول لائبریری، ڈسپنسری، بینکویٹ ہال کو مسمار کر دیا گیا۔ BNA کی دفعہ 164 فی الحال علاقے میں نافذ ہے۔ تحقیقات میں سرکاری اراضی پر غیر مجاز تعمیرات اور تجارتی سرگرمیوں کا انکشاف کیا گیا۔ آپریشن کے لیے 17 سے زیادہ بلڈوزر اور JCB مشینیں تعینات کی گئی۔ 70 سے زیادہ ڈمپ ٹرک ملبہ ہٹانے کے لیے تعینات کیے گئے۔ MCD کے 150 سے زیادہ ملازمین موجود تھے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ دہلی پولیس نے 9 اضلاع کے DCP رینک کے افسران سمیت تقریباً 1000 اہلکاروں کو تعینات کیا۔ ریپڈ ایکشن فورس کی ٹیم بھی جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ جوائنٹ CP مدھو ورما نے کہا کہ ہم نے عدالت کے حکم پر عمل کیا اور اس موقع پر ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر عوام جو ہے بہت زیادہ ناراض ہوئے۔ مسلمانوں کی مسجدوں کو، جگہوں کو بغیر کسی وجہ کے جبراً ان کو غیر قانونی کہتے ہوئے، ناجائز تجاوزات کہتے ہوئے تکالیف دینے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ صرف مسلمانوں کی ہی پراپرٹی کو نشانے پر لیا جا رہا ہے۔ ایسا اگر کئی مندروں کے آس پاس دیکھا جائے تو نہ جانے کتنی زمینیں غیر تجاوزات والی ملیں گی، وہاں نشانے پر نہیں لیا جاتا۔ صرف مسلم محلوں کی تحقیقات کی جاتی ہیں، انہی کو نشانے پر لیا جاتا ہے۔ ان کا جینا تنگ کر دیا ہے یہاں کی حکومتوں نے، میونسپل بلدیہ نے، یہ کہتے ہوئے لوگوں نے ناراضگی ظاہر کی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ سال 2014 کے بعد سے جس طرح مسلمانوں کو، ان کے مساجد کو، مدارس کو، ان کی پراپرٹیز کو، ان سے وابستہ کئی سارے اداروں کو نشانے پر لیا جا رہا، ایسے میں لوگوں کا غصہ بڑھتا ہوا جا رہا ہے اور مسلمان قوم کو خصوصی طور پر پریشان کرنے کی BJP جہاں جہاں حکومتیں ہیں اس کو اس وقت جو ہے بہت ہی زیادہ تنقید کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ بہرکیف اس وقت کل رات میں یہاں پر مسماری کے دوران احتجاج بھی ہوا، پتھراؤ ہوا، آنسو گیس کا استعمال کیا گیا، لیکن حالات قابو میں ہے بتائے جا رہے ہیں۔ اب اس سلسلے میں کیا آگے قانونی کارروائی کی جائے گی وہاں کے عوام کی جانب سے، رہائشیوں کی جانب سے، اس سلسلے میں جو ہے اس وقت جو ہے انتظار کرنا پڑے گا تفصیلات کے لیے۔ ناظرین گرامی، طلاق یافتہ مسلم خاتون کو شوہر سے نان و نفقے کا حق حاصل ہے۔ کیرلا ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اور قرآنی آیت کا حوالہ بھی اس فیصلے میں دیے جانے کے بعد یہ معاملہ اس وقت جو ہے مینٹیننس جس کو کہا جاتا ہے، کیرلا ہائی کورٹ نے اپنے ایک تازہ فیصلے میں کہا کہ طلاق یافتہ مسلم خاتون اپنے سابق شوہر سے نان و نفقہ یعنی مینٹیننس کا دعویٰ کرنے کے حقدار ہے، چاہے شوہر مسلم خواتین یعنی تحفظ حقوق برائے طلاق ایکٹ 1986 کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کر چکا ہو۔ عدالت نے اس ضمن میں قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے فیملی کورٹ کے سابقہ فیصلے کو کل عدم قرار دیا۔ انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق جسٹس کوثر ایڈگپا گت نے پالکڑ کی فیملی کورٹ کے 2012 کے اس حکم کو منسوخ کیا جس میں طلاق یافتہ مسلم خاتون کو دفعہ 125 ضابطۂ فوجداری کے تحت نان و نفقہ دینے سے انکار کر دیا گیا تھا۔
خاندان عدالت کا موقف تھا کہ شوہر نے طلاق کے وقت عدت اور متاع کی رقم ادا کر دی تھی، اس لیے مزید نان و نفقے کا دعویٰ قابل سماعت نہیں۔ ہائی کورٹ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت 241 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ قرآن جو مسلم قانون کا بنیادی ماخذ ہے، شوہر پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ وہ طلاق یافتہ بیوی کے لیے منصفانہ اور مناسب انتظام کرے۔ عدالت نے کہا کہ مناسب اور منصفانہ انتظام سے مراد محض علامتی رقم نہیں بلکہ عورت کے مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر کیا گیا بندوبست ہے۔ یہ کہتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، جس کے بعد اب الگ الگ طرح کی تبصرے اس پر شروع ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہم آپسی دشمنی کی وجہ سے ہی آگے نہیں بڑھتے۔ ہمارے اندر اس قدر لالچ، اس قدر سیاسی دشمنیاں، عداوتیں، کینہ کپٹ، بغض سب کچھ بھرا ہوا ہے کہ اس مسلم قوم کو دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ مہاراشٹر کانگریس کے نائب صدر سینئر سیاسی رہنما ہدایت اللہ پٹیل اکولا ضلع میں واقع ایک مسجد میں چاقو حملے کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بدھ کی صبح انتقال کر گئے ہیں۔ پولیس کے بیان کے مطابق 67 سالہ ہدایت اللہ پٹیل پر منگل کی دوپہر اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ اکوت تعلقے کے محلہ گاؤں کی جامع مسجد میں نماز ادا کر کے باہر نکل رہے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ حملہ آور نے تیز دھار ہتھیار سے پٹیل کی گردن اور سینے پر وار کیے، جس کے باعث شدید خون بہنے لگا۔ حملے کے فوراً بعد سامنے والی ویڈیوز میں دیکھا گیا کہ پٹیل خون میں لت پت حالت میں مسجد سے باہر آ رہے تھے۔ مقامی افراد نے فوری طور پر انہیں اکوت کے ایک نجی اسپتال پہنچایا، جہاں انہیں ICU میں داخل کیا گیا، تاہم ڈاکٹروں کی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ اگلی صبح دم توڑ گئے۔ پولیس کے مطابق حملے کی وجہ پرانی دشمنی بتائی جا رہا ہے۔ واقعے کے بعد پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 6 خصوصی ٹیمیں تشکیل دیں۔ چند ہی گھنٹوں میں ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزم کی شناخت 22 سالہ عبید خان کلو خان عرف رازق خان پٹیل کے طور پر ہوئی ہے، جسے اکوت تعلقے کے 5 گاؤں سے منگل کی شام گرفتار کیا گیا تھا۔ تو ناظرین گرامی، آپسی دشمنی نے کس طرح سے ایک سینئر لیڈر کو مسجد کے اندر قتل کرنے پر مجبور کیا ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اور ہندوؤں بھائی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ کوئی بھی دھرم کسی نہتے لوگوں پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ چاہے بھارت ہو، بنگلہ دیش ہو، پاکستان ہو یا کوئی بھی ملک۔ اور یہ کوئی بہادری بھی نہیں ہے کہ کسی کی دشمنی کو اور کسی پر نکالا جائے۔ اگر موب لنچنگ بھارت میں مسلمانوں کی، تنہا مسلمانوں کی غلط ہے تو بنگلہ دیش میں بھی غلط ہے، وہاں جائز نہیں ہوتا اور یہاں بھی جائز نہیں ہوتا۔ لیکن ان معاملوں کو لے کر کے بعض دفعہ پورے کی پورے مسلمانوں کو یا پورے کے پورے ہندوؤں کو بدنام کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ بھارت میں ہندوتوا ذہنیت کے حامل شرپسند عناصر مسلمانوں کی موب لنچنگ کرتے ہیں، اور جو نہتے مسلمان گاؤں گاؤں جا کر کے جو پھیری لگاتے ہیں یا جو کچھ بھی ہوتے ہیں ان کو، اس وجہ سے تمام ہندوؤں کو نشانے پر جس طرح نہیں لیا جا سکتا، اسی طرح اگر بنگلہ دیش میں کچھ سرپرے جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں وہ اگر ہندو بھائیوں کو نشانے پر لے رہے ہیں تو ان کو بھی آپ مسلمان کہہ کر کے پوری قوم کو یہ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں بھی امن پسند لوگ ہیں، وہاں بھی امن پسند لوگ ہیں، وہاں بھی بہت سارے بڑی تعداد میں ہندو سیف ہیں، یہاں بھی اسی طرح کا ماحول ہے۔ ایسے ہی ایک جیٹن نامی ٹریولر نے بنگلہ دیش کی ایک ویڈیو وائرل کر دی ہے، جس میں ایک ہندو 22 سال سے دکان چلا رہا ہے اور اس سے گفتگو کی ہے کہ وہ کس قدر سیف ہے مسلم میجارٹی والے ملک میں۔ آپ اس کو سنیے۔ یہ بھی ہندوؤں کا ہے، سب ہندوؤں کا ہے۔ ابھی تو بچے بیٹھے ہیں یہاں پہ، یا مطلب کیا یہ بنتا ہے کہ بھگوانوں سے ریلیٹڈ سامان زیادہ بکتا ہے یہاں پہ، مورتی وغیرہ زیادہ ملتی ہے یہاں پہ، تو یہ خود ہی بناتے ہیں؟ انڈیا سے ادھر ہے۔ اچھا، انڈیا سے یہاں آتا ہے۔ آپ یہیں پہ، آپ کا نام کیا جی؟ آپ ہندی سمجھتے ہیں؟ نہیں، بس ویسے پوچھ رہا تھا۔ تو آپ کو شروع سے آپ یہاں کے ہیں؟ تو مطلب آپ ویسے کہاں کے؟ شروع سے بنگلہ دیش کے ہی ہیں؟ اچھا، یہیں کے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ ہندو ہیں، تو یہاں پہ مطلب کوئی دقت نہیں ہوتی؟ مطلب یہ کہتے ہیں کمیونٹی ساری مسلم ہے، تو آپ یہاں بزنس کر رہے ہو، کوئی دقت نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی؟ تو کچھ باتیں جو ہمیں، کیونکہ دیکھو لوگوں کو نا صرف باتیں سنائی دیتی ہیں،
तो ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ। आप खुद ही देखिए जो अभी नहीं, मैं तो देख रहा हूँ सारे मंदिर है, अंदर घुसे यहाँ मंदिर मंदिर नजर आ रहे हैं और लोग भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा। तो आपको कितने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं? ये 22 साल हो रहा है। 22 साल हो गए यहाँ पे, क्या बात है। फैमिली बच्चे वगैरह सब यहीं पे बड़े? हाँ हाँ। नाज़रीन गिरामी, ये हकीकत है और इस तरह की चीज़ों को कभी गोदी मीडिया सामने नहीं लाएगा, क्योंकि उसका काम ही है नफ़रत फैलाना और नफ़रत के ज़रिए से बीजेपी पार्टी या हिंदुत्व तंजीमों को फ़ायदा पहुंचाना उसका काम है। अब देखिए, ये भी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, आज़मगढ़ के गौशाला से गाय चुरा करके दूसरी बस्ती में पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। आप यूं कह सकते हैं कि स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहे थे। आज़मगढ़ का गौशाला, गौशाला का मतलब ये होता है कि जहां पर आवारा गायों को या इस तरह की गायों को ला करके जो है कुर्बान होने से बचाने के लिए या किसी भी तरह की ख़रीदो फरोख्त होने से बचाने के लिए जमा किया जाता है। और अब तो पूरे भारत में ये गौशाला भरे हुए हैं। अब इसी इलाके से खुद कुछ हिंदू लोग ख़रीदो फरोख्त करके बेचेंगे तो आप क्या कहेंगे? यही अगर मुसलमान होते तो किस तरह मीडिया हंगामा होता था। जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है उसका नाम है पूरणमाल यादव और तेज प्रताप शाही, पप्पू के नाम से मशहूर है। लेकिन मीडिया इस पर गुफ्तगू नहीं करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि नाम मुसलमानों का नहीं है। और ये कितना बड़ा जुर्म है कि गौशाला में रखी गई गायों को आप देहात में ले जाकर के बेच रहे हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, इस वक्त एक वीडियो वायरल हो रही है। इस जो दावा किया गया है मैं उसकी तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन सोशल मीडिया पर इस वीडियो को दिखा करके हंगामा किया जा रहा है। एक खातून के पीछे बहुत बड़ा एक उसको पकड़ने के लिए अफराद भागे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये बिहार के पटना एयरपोर्ट की वीडियो है। जो लड़की या खातून भाग रही है उस पर इल्ज़ाम है कि उसने लगभग 800 से ज़्यादा नौजवानों को जो है एड्स HIV का जो है इंजेक्ट किया है, यानी ये बीमारी उसने फैलाई है। और ये बात सामने आने के बाद इस खातून की तलाश में थे, तो बहरकैफ अब जो है अब इस सिलसिले में जो दावा किया जा रहा है उसकी तस्दीक तो नहीं कर सकता, लेकिन इस चैनल के हवाले से या इस वीडियो पर लिखी गई ऊपर के हवाले से इसी बात का दावा करते हुए अलग अलग पैमाने पर इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है कि आजकल किस किस एतबार से जो है लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैंने कहा कि मुस्लिम निहत्तों को जय श्री राम के नाम पर तंग करने का सिलसिला जारी है, तो ऐसी एक और वीडियो इस वक्त सामने आई है कि जो है एक शख्स को जो है वहाँ रोक करके इस दरिंदे ने इस वीडियो को बना करके शेयर किया था, फिर उसके बाद फिर तबसरा करके वीडियो वायरल कर रहा है। इसमें जय श्री राम का नारा, बाज़ लोग सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह की वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि वो सोशल मीडिया में शेयर करके व्यूवरशिप को बढ़ा लें। जाहिर सी बात है, इस तरह की वीडियो जब आप सामने आते हैं वो लाखों की तादाद में देखना शुरू कर देते हैं, तो वो लोग सिर्फ इस वजह से भी इस तरह की वीडियो बनाते हैं और जो है परेशान करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में भी उसी तरह की जो जय श्री राम के नारे लगाने की बात कही गई है। नाज़रीन गिरामी, जो जंगली परिंदे होते हैं वो किसी भी किस्म के हों, उसको स्मगल करना भारत के कानून के ख़िलाफ़ है। अब ऐसे ही एक शख्स को गिरफ़्तार कर लिया गया है जिसके पास से बताया जा रहा है कि 400 से ज़्यादा जंगली तोतों को जो है वो ज़ब्त किया गया है। ये मगरिबी बंगाल और वाराणसी के दरमियान में ट्रैवल कर रहा था। जाहिद इसका नाम बताया गया है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत लाखों रुपए की बताई जा रही है और ये जंगलों से इस तरह के जो है तोतों को पकड़ता और फिर उसको दीगर रियासतों में ले जाकर के फ़रोख्त करता था। अब पुलिस ने उससे 400 जो है जंगली इस तरह के तोतों को ज़ब्त करके इसको हिरासत में लेने की बात कही है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है आप तक जानते हैं कि आलमी सतह पर वेनेज़ुएला पर जो अटैक हुआ है अमेरिका की जानिब से, उसको लेकर के ट्रंप को
اور امریکہ کو تنقید کے زد میں لیا جا رہا ہے۔ ایسے میں وینزویلا پر قبضہ کرنے کے لیے اصل حقیقت منشیات اس طرح کی نہیں تھی، بلکہ وہاں کے تیل پر براہ راست امریکہ کا قبضہ کرنا تھا۔ اب خبر یہ آ رہی ہے اس سلسلے میں، بلکہ خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بتایا کہ وینزویلا کی عبوری حکومت امریکہ کو 30 سے 50 ملین بیرل اعلیٰ معیار کا تیل فروخت کرے گی۔ اب فروخت کرنا کیا ہے، بلکہ وہ تو اس پر قبضہ کر لیا ہے، براہ راست اس کو چھین لیا جائے گا، یہ کہا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ کے مطابق یہ تیل مارکیٹ قیمت پر ہی امریکہ کو ملے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کا کنٹرول ان کے پاس رہے گا اور اس رقم کا استعمال دونوں ممالک کے لوگوں کے مفاد میں کیا جائے گا۔ اب بتائیے، تیل وینزویلا کا ہے، خرید رہا ہے امریکہ، اور پھر اس کا پیسہ اپنے لوگوں کے لیے بھی استعمال کرے گا اور جو ہے وینزویلا کے لیے بھی استعمال کرے گا۔ کس طرح کی خرید و فروخت ہے؟ ٹرمپ نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے انرجی سیکریٹری کرس رایت کو اس منصوبے پر فوری عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی ہے۔ تیل کو ذخیرہ کرنے والے جہازوں کے ذریعے براہ راست امریکی ان لوڈنگ ڈاکس اور بندرگاہوں تک پہنچایا جائے گا، یہ بتایا گیا ہے۔ وینزویلا پر حملہ کرنے کے بعد، صدر مادورو کی گرفتار کرنے کے بعد، امریکہ کولمبیائی صدر کو لگاتار دھمکی دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اب جو ہے خود کولمبیائی صدر نے ٹرمپ کو لگاتار تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کئی ممالک نے اس سلسلے میں اپنی آواز بلند کی ہے۔ کولمبیا کے صدر گوستاو پیٹرو نے بھی اس معاملے میں شدید ناراضگی کا اظہار کیا اور صدر ٹرمپ کو للکارتے ہوئے چیلنج کیا ہے کہ وہ انہیں پکڑ کر دکھائیں، یعنی جس طرح مادورو کو گرفتار کیا گیا وہ اس پر ہاتھ ڈال کر کے دکھائیں، یہ ان کا کہنا تھا۔ پیٹرو نے پیر کے روز وینزویلا میں ہوئے امریکی فوجی آپریشن کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور ٹرمپ سے مخاطب ہوتے ہوئے دیے گئے بیان میں کہا کہ آؤ مجھے پکڑو، میں تمہارا یہاں انتظار کر رہا ہوں۔ انہوں نے متنبہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اگر وہ بمباری کرتے ہیں تو دیہی عوام پہاڑوں میں ہزاروں گوریلا بن جائیں گے، اور اگر وہ ان کے چہیتے صدر کو گرفتار کرتے ہیں تو وہ عوام کے جیگوار کو جگا دیں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کولمبیا کی عوام انہیں پیار کرتی ہے اور احترام کی نظر دیکھتی ہے، ان پر ہاتھ ڈالے گی تو عوام خاموش نہیں بیٹھے گی۔ ادھر ڈنمارک کے وزیر اعظم کا بھی بیان سامنے آیا۔ ناظرین گرامی، وینزویلا کے خلاف کارروائی کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے گرین لینڈ کے تذکرے نے قیاس آرائیوں کو جنم دیا ہے کہ امریکہ آئندہ کس ملک کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ادھر ڈنمارک کے وزیر اعظم میٹے فریڈرکسن نے کہا کہ اگر امریکہ نے نیٹو کے کسی اور ملک پر حملہ کیا تو سب کچھ رک جائے گا۔ ڈنمارک کے نشریاتی ادارے DR کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈنمارک کے وزیر اعظم میٹے فریڈرکسن نے کہا کہ اگر امریکہ نے نیٹو کے کسی دوسرے رکن ملک کے خلاف طاقت کا استعمال کیا تو سب کچھ رک جائے گا۔ پوڈ کاسٹ کے دوران فریڈرکسن نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نئے تبصروں پر بھی تنقید کی اور ان کے ریمارکس کو خود مختار علاقے پر منظور شدہ دباؤ قرار دیا۔ امریکی صدر نے حال ہی میں کہا کہ امریکہ کو گرین لینڈ کی ضرورت ہے۔ ڈنمارک کے وزیر اعظم نے کہا کہ بدقسمتی سے میرے خیال میں امریکی صدر کو سنجیدگی سے لینا چاہیے جب وہ کہتے ہیں کہ وہ گرین لینڈ چاہتے ہیں۔ ڈنمارک اور گرین لینڈ دونوں نے گرین لینڈ کے امریکہ کا حصہ بننے کی کسی بھی خیال کو بار بار مسترد کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ وہ امریکی اقدامات کا محاسبہ نہیں کر سکتی، یورپ اس خیال کی مکمل حمایت کرتا ہے کہ سرحدوں کا احترام کیا جانا چاہیے۔ ناظرین گرامی، یہ صورتحال ہے، ایک کے بعد ایک ملک پر حملہ کرنے کی لالچی نظریں اس وقت جو ہے ٹرمپ رکھا ہوا ہے۔ اب ٹرمپ کے دور میں نہ جانے کس طرح کی صورتحال بنی کی پوری دنیا میں، اور شاید اسی کے دور میں تھرڈ ورلڈ وار بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے جو ہے اس وقت اس لیے کہ مادورو کی گرفتاری کے بعد، حراست میں لی جانے کے بعد ہر ملک الرٹ پر آ چکا ہے، چائنا بھی، رشیا بھی اور کوریا بھی، اور وہ بھی ممالک جو اپنے آزادی پر قدم لگنے کی شک میں ہیں یا شبہ میں ہیں، سب اپنے اپنی تیاریوں میں اس وقت لگ چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک تصویر ہے، ریاست اتر پردیش سے آئی ہوئی ہے۔ یہ جھانسی کی پہلی خاتون آٹو ڈرائیور انیتا چودھری کہلائی جاتی تھی، اور جب آٹو ڈرائیور بنی تو وہ اس وقت بہت زیادہ سرخیوں میں آئی ہوئی تھی۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اس کو گولی مار کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر اسے سڑک حادثہ سمجھایا گیا، لیکن پوسٹ مارٹم میں معلوم ہوا
کہ خاتون کا بندوق سے فائرنگ کر کے قتل کیا گیا، جس پر پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کیا ہے۔ دراصل یہ واقعہ اتوار کی رات تقریباً 2 بجے پیش آیا تھا۔ وہ آٹے لے کر اسٹیشن جا رہی تھی۔ جب وہ اسکوا ڈھوکواں کالونی کے پاس پہنچی تو ملزمین نے ان پر 2 گولیاں چلائیں۔ ایک گولی اس کے سر میں لگی، جس سے وہ آٹو سے توازن کھو بیٹھے اور ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر آٹو الٹ گیا، جس کے نتیجے میں خاتون کی موقع پر ہی موت ہوئی۔ ابتدائی طور پر پولیس نے اسے سڑک حادثہ سمجھا تھا، لیکن پوسٹ مارٹم میں گلے میں گولی ملنے کے بعد قتل کی تصدیق ہوئی ہے۔ انیتا چودھری، جس کی عمر 40 سال ہے، تھانہ نوآباد کے تالوپرا امبیڈکر نگر کی رہنے والی تھی۔ اس کی بہن وینیتا چودھری نے بتایا کہ بڑی بہن آٹو چلاتی تھی۔ اتوار کی رات 9:30 بجے وہ گھر سے آٹو چلانے نکلی۔ تقریباً 2 بجے رات کو اطلاع ملی کہ اسٹیشن روڈ اسکوا ڈھوکواں کالونی کے قریب انیتا خون میں لت پت حالت میں ملی ہوئی ہے۔ ویسے ناظرین گرامی، اس طرح سے ایک خاتون کی جانب سے آٹو ڈرائیور بننے کو لے کر کے سامنے آنے والی خبروں کے بعد اس خاتون کا حملے کو لے کر اب مزید جو ہے یو پی میں خواتین کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو لے کر کے الگ الگ طرح کے تبصرے شروع ہو چکے ہیں۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔